السلام علیکم۔ دکھا رہے ہیں آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ عشق جنوں، عرفہ خان، قسط نمبر 3۔ بہت سے خوشخبری ہے، بہت سے ایک لڑکا ملا ہے جو ہمارے لیے کام کرنے کو تیار ہے، قابل ہے، مضبوط ہے، اور سب سے بڑی بات وہ ہوشیار بھی ہے۔ وہ اپنے باس کے آگے کھڑا تھا، شہراز ہمدانی، جو شطرنج کی بازی لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے پیچھے دائیں بائیں دو باوردی گارڈز کھڑے تھے۔ اس کے برابر میں ایک لڑکی بیٹھی تھی جو بڑی اداؤں سے شہراز کو لبھانے کی کوشش کر رہی تھی اور نہایت غیر مناسب لباس زیبتن کیا ہوا تھا۔ شہراز کبھی اس لڑکی کی جانب مسکراہٹ اچھالتا تو کبھی ہاتھ میں پکڑے حرام مشروب کا گھونٹ بھر رہا تھا۔ بازی لگانے پر وہ پرسوچ انداز میں شہراز کی بچھائی گئی بساط کو دیکھ اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پیشانی پر سوچ کی لکیریں نمایاں تھیں۔ وہ بائیں ہاتھ کو ماتھے سے پھیرتا بالوں میں الجھا گیا۔ کیا کیا ہے؟ اس نے بڑبڑانے کے انداز میں خود کلامی کی۔ زبان گویا تالو سے چپک گئی تھی اور آنکھیں الجھی ہوئی بساط کی اوپر ٹکی تھیں، جیسے کوئی سرا ڈھونڈنا چاہ رہا ہو کہ ساری بازی الٹ دے۔ وہ سوچ رہا تھا۔ گہری سانس بھرتا وہ ہونٹوں کے پاس ہاتھ لے جا کر اپنی داڑھی پر کھجلی کرنے لگا۔ ایک نظر اٹھا کر شہراز کی طرف دیکھا اور دوبارہ سے نیچے جھکا لی نظریں۔ شہراز جو جوزف کی حرکات و سکنات کو بڑے غور اور دلچسپی سے ملاحظہ کر رہا تھا، آنکھیں گویا تکبر سے چمک رہی تھیں۔ اس کی طرف دیکھتے دیکھتے صوفے کے پشت سے ٹیک لگاتے بازو کو پھیلا کے صوفے کی بیک پہ رکھا اور اپنے برابر بیٹھی لیانا کو پرمزہ آنکھوں سے دیکھا۔ لیانا جو اسی کی طرف دیکھ رہی تھی، جوابی مسکراہٹ اچھالتے ایک ادا سے بال پیچھے کیے۔ شہراز ہمدانی کا ٹسا تو پانی بھی نہیں مانگتا۔ یہ تو پھر میری بچھائی گئی بساط ہے۔ نکل کے دکھاؤ، ایسا الجھایا ہے کہ یاد کرو گے۔ شہراز نے چہرے پر جیت کا نشہ لیا مسکراہٹ اچھالتے ہوئے کہا۔ اپنی شرط پوری کرنے کی تیاری کرو۔ شہراز نے بات کے اختتام پر کہکہا لگا کر اپنی ہی بات کا مزہ لیا۔ جب اپنی ہار کو قریب دیکھ رہا تھا لیکن پھر بھی ہار ماننے کو تیار نہ تھا، نہ میں گردن ہلاتا اس کی طرف دیکھا۔ ہار تو میرا شیوا بھی نہیں، اتنی آسانی سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تم اپنا وعدہ یاد رکھو، جوزف نے بھی غرور سے کہا تھا۔ شہراز ہمدانی جو جوزف کو جواب دینے ہی والا تھا، اپنے آدمی کی آواز سن کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ تم نے اسے پرکھا ہے؟ شہراز نے کڑے تیور لیے اسے پوچھا۔ نہیں باس، لیکن بہت قابل ہے، بہت سمارٹ ہے۔ 2 بار پولیس کو چکما دے کر بھاگ بھی چکا ہے۔ وہ اس لڑکی کی خوبیوں میں پل باندھ رہا تھا۔ تو پہلے اسے پرکھیں گے، میرے پاس لے آؤ۔ پڑھے دیکھے ایسے ناکام بہادر جو پولیس کے سامنے آتے ہی دم دبا کر بھاگ جاتے۔ آخر دیکھیں تو کیا ہے اس شہزادے میں جو 2 بار پولیس کو چکما دے گیا؟ شہراز نے جانچتے ہوئے لہجے میں کہا۔ جوزف جو بری طرح سے یہ شطرنج کی بازی ہار چکا تھا، دل ہی دل میں اس کو مغالطات بکتا دیکھ رہا تھا۔ شہراز جس کے انگ انگ سے جیت کا نشہ پھوٹ رہا تھا۔ اب تم اپنی شرط پوری کرو، اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ جوزف جو دل ہی دل میں کلس رہا تھا، جو بیٹھے بٹھائے یہ بازی جیتنے کے ساتھ ساتھ شرط بھی جیت گیا تھا۔ اس کو اصل دکھ تو اس بات کا تھا کہ جو شرط اس نے کنسائنمنٹ جیتی تھی اس میں نفع ہی نفع تھا، اس کے حصے تو صرف خسارہ ہی آیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ شہراز کی یہ کنسائنمنٹ اس بازی کے بہانے لے لے گا، اس طرح اس کو منافع ہی منافع ہوگا، مگر شہراز تو اس سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلا اور وہ کنسائنمنٹ اس نے بڑی ہوشیاری سے بچا لی تھی اور اس کے سر پر یہ ذمہ داری ڈالی تھی کہ وہ بڑی ہوشیاری سے سیکیورٹی سے اس کی کنسائنمنٹ کو پولیس والوں کے ہاتھ لگنے سے بچاتے ہوئے باہر بھیجنا ہے۔ جبکہ آج کل سیکیورٹی سخت تھی، کیونکہ آج کل نیا انسپیکٹر تعینات ہوا تھا جس کے سر پر ایمانداری کا بھوت سوار تھا اور وہ کوئی بھی غیر قانونی کام ہونے نہیں دے رہا تھا جس پر جوزف پیچ و تاب کھائے جا رہا تھا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ جوزف نے بڑی ہوشیاری سے اس کو باتوں میں الجھانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ تم اپنی بات سے پھر نہیں سکتے، شہراز نے غراتے ہوئے کہا۔ جوزف غصے سے اٹھا اور سامنے بچھائی بازی کو الٹا کے پھینک دیا اور غصے سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے سے شہراز کی آواز ابھری۔ اب شکل تب ہی دکھانا جب کنسائنمنٹ باہر چلی جائے اور منافع کی رقم میرے اکاؤنٹ میں ہو، اور یاد رکھنا یہ بہت جلد ہونا چاہیے۔ آج بہت دن ہو گئے تھے اور کافی دنوں سے علی یاسر کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ مجھے اپنے باس سے ملواؤ، مگر ہائے ریس کی مصروفیات، لاڈ صاحب کی مصروفیات کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ اس کا کہنا تھا ایک بہت اہم مسئلے میں پھنسا ہوں، اگر یہ کام نہ ہوا تو باس نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے، بقول اس کے کوئی گھپلا ہو گیا ہے، اس لیے ٹائم نہیں لگ رہا، ورنہ باس نے تو بلا لیا ہے۔ یاسر نے بتایا۔ آج علی نے بالآخر پوچھ لیا کہ تم نے مجھے اپنے باس سے ملانا بھی ہے یا نہیں،
کیونکہ مجھے تمہاری یہ بہانے ہی لگ رہے ہیں تو اس نے کہا کہ آج تمہیں یونیورسٹی سے واپسی میں لے چلوں گا، تمہیں انتظار کرنا۔ یاسر کے کہنے پر وہ اب اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ یاسر کا انتظار کر رہا تھا۔ یونیورسٹی تقریباً ختم ہی ہو چکی تھی۔ وہ یاسر کے ساتھ اس کی بائک پہ اڈے کی طرف روانہ ہوا۔ راستہ خاصا لمبا اور طویل تھا۔ یہ شہر سے تھوڑا آگے ایک سنسان علاقہ تھا۔ اکا دکا گاڑیاں تھیں، لوگوں کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اب یاسر نے جس کی طرف بائک موڑی تھی وہ ایک تنگ سی گلی سے گزرنے کے بعد ایک کچی پڑی پکی سڑک کھلتی تھی، جس کے ایک طرف پر خاردار جھاڑیاں اور بالکل ویرانہ تھا، اور دوسری طرف اکا دکا خستہ حال چھوٹی بڑی عمارتیں تھیں۔ ایک گھر سے دوسرے گھر کے درمیان تھوڑا وقفہ تھا۔ ان گھروں کی حالت دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ یہ کسی کے زیر استعمال ہے۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد ایک کچے مکان کے آگے اس نے بائک روک دی، جس کے باہر بہت سارے آدمی گنز تھامے کھڑے تھے۔ علی بھی بائک سے اتر گیا۔ لے چکنے، آ گئی ہماری منزل، یاسر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم روز اتنی ہی دور آتے ہو؟ علی حیران ہوا۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، یاسر نے گنگنانے کے انداز میں کہا تھا۔ اب تجھے باس نے بلایا تو سن لے، کوئی گڑبڑ نہ کرنا۔ وہ جو کہیں ان کی بات توجہ سے سننا، اور میری ناک مت کٹوا دینا۔ میں نے تیری بہت تعریفیں کی ہیں، اور جو تو کمائے گا اس میں سے 20% میرا، ڈیل کے مطابق۔ یاسر نے دانتوں کی نمائش کی۔ منافع جتنا طے ہوا تھا اتنا ہی ہوگا، تو فکر نہ کر، جس پر علی نے دانت کچکچا کر کہا۔ پہلے تو ملوانے پر ہی اتنے نخرے تھے، اب پروفٹ میں حصے دار بن گیا، علی نے جل کر سوچا۔ وہ اسی لیے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ لوگ اندر داخل ہوئے تو راہداری سے ہوتے ہوئے وہ اس کو ایک شیشے کے دروازے کے پاس لے آیا۔ وہاں آ کر اس نے اپنا ایک کوڈ انٹر کیا۔ جب اس نے کوڈ کے ہند سے دبائے تو یاسر سے علی نے عام سے لہجے میں پوچھا، یہاں پر کوئی اپنا کوڈ ڈالتا ہے؟ یاسر نے علی کی طرف پلٹ کر دیکھا اور پھر کہا، یہاں پر دماغ نہیں لگانا، صرف دماغ سے کام لینا ہے، جو کہا جائے بس وہی کرنا ہے، دماغ کو ادھر ادھر مت دوڑاؤ، یاسر نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ کچھ سیکنڈز کے توقف کے بعد شیشے کا دروازہ سلائیڈنگ ڈور کی طرح کھلتا چلا گیا۔ یاسر نے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ جب علی اندر داخل ہوا تو وہ اندر کا منظر دیکھ کر چونک گیا۔ اندر کا ماحول باہر سے بالکل مختلف تھا۔ جس طرح باہر سے کچا اور بسیدہ حال مکان لگ رہا تھا، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے اس مکان کو سالوں سے دیکھا نہیں ہے۔ اندر سے چمکتے در و دیوار، چمکتا چکنا فرش، بڑے بڑے خوبصورت فانوس لگے ہوئے تھے۔ ہر طرف چراغاں کیا گیا تھا۔ کچھ ثانیے کے بعد کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ پھر سے لاکڈ ہو گیا۔ علی نے کلک کی آواز پر پلٹ کر دیکھا۔ علی سر جھٹکتا یاسر کی پیروی کرتا اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ کافی لمبا چلنے کے بعد یاسر سیڑھیاں پھلانگتا اوپری منزل کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اس کی پیروی کرتا چلتا رہا۔ اس دوران علی کو کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ اس پورے عرصے میں یاسر نے ایک بار بھی پلٹ کر علی کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو جیسے علی کو ساتھ لانا بالکل فراموش کر گیا تھا۔ اوپر پہنچ کر 5ویں کمرے کے دروازے کے آگے جا کر یاسر پلٹا۔ جو کہا ہے وہی کرنا، باس کی بات مت کاٹنا، اور یاد رکھنا کوئی ہوشیاری نہیں، ورنہ تو جان سے جائے گا ہی، باس مجھے بھی نہیں چھوڑے گا، سمجھا؟ یاسر نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ علی نے اس کی پوری بات سن کر ہاں میں سر ہلایا۔ پھر یاسر نے پلٹ کر دروازہ نوک کیا۔ اندر سے اشارہ ملتے ہی وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ہی علی نے بھی اندر کی جانب قدم رکھا۔ کمرہ کافی کشادہ تھا، صاف ستھرا کمرہ تھا۔ علی نے چاروں اطراف نگاہیں دوڑائیں۔ جائزہ لینے پر اس نے دیکھا کہ ایک طرف صوفے سجے ہوئے ہیں، اس کے آگے شیشے کا ٹیبل پڑا تھا۔ ان ٹیبلز کے اوپر گلاس اور ساتھ حرام مشروب کی 2 بوتلیں پڑی ہوئی تھیں، اور بیچ میں ایشٹرے پڑا ہوا تھا جس میں لاتعداد جلی ہوئی سگریٹ کے ٹکڑے اور راکس جمع تھے۔ پاس ہی اس کے ایک سگریٹ کا ڈبہ بھی رکھا ہوا تھا جو اپنے مالک کے چین سموکر اور حرام مشروب سے لگاؤ کا پتہ دے رہے تھے، اور ساتھ ہی ایک خوبصورت گلدان بھی رکھا ہوا تھا۔ ایک طرف دیوار پر LED لگی ہوئی تھی جس میں باہر کے تمام مناظر اس LED میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں نظر آ رہے تھے۔ انہی ٹکڑوں میں بہت سے ایسے ٹکڑوں بھی موجود تھے جو علی نے ابھی تک نہیں دیکھے تھے، کہ ان میں سے بہت سے کمروں کی فوٹیج بھی چل رہی تھی۔ جن راستوں سے علی ہو کر آیا تھا وہ بھی سامنے اسکرین پر چل رہے تھے۔ وہاں پر اب بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک طرف دیوار کے حرام مشروب کا کاؤنٹر بنا ہوا تھا۔ اسی کاؤنٹر کے مقابل اس کمرے کا مالک غالباً یاسر کا باس بیٹھا تھا، جس کے سر پر پی کیپ تھی۔ چہرے سے عیاری ٹپک رہی تھی۔ وہ خاصی تیز نظر اور جانچتی نظروں سے اس کو گھور رہا تھا۔ ہاتھوں کی 2 انگلیوں میں جلا ہوا سگریٹ دبا ہوا تھا جس پر سے دھواں اٹھ رہا تھا، اور جس کے گاہے بگاہے گہرے کش لے رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں حرام مشروب کا گلاس پکڑا ہوا تھا، اور وقفے وقفے سے اس کے گھونٹ بھی بھر رہا تھا۔ رنگت اس کی سیاہ تھی، کسی سیاہ فام کی مانند۔
اس کے اعمال کی طرح اس کی آنکھیں بھی کالی تھیں، گھنی تاؤ دیتی مونچھیں، گال پر کالے ہی رنگ کا مسح تھا، کالے ہی رنگ کے جینس اور ٹی شرٹ میں مربوط تھا۔ وہ خباثت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے ان کی طرف وہ متوجہ تھا۔ وہ سر سے پیر تک ان کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی کھوجتی نظریں مسلسل علی پر جمی تھیں۔ باس، یہ ہے وہ لڑکا جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ یاسر نے علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے باس سے اس کا تعارف کروایا۔ شہراز ہمدانی کی نظریں اب علی کے حلیے پر تھیں، جس نے نیلی ٹی شرٹ اور نیلی ہی جینس کی پینٹ پہن رکھی تھی۔ وہ خاصے عام سے حلیے میں تھا، لیکن پھر بھی اس کی شخصیت متاثر کن تھی۔ شہراز ہمدانی نے گہرا کش لیا اور دھواں ہوا کے سپرد کیا۔ 2 بار پولیس کو چکما دے کر کیوں بھاگے تھے؟ شہراز ہمدانی نے اپنی تیز نگاہیں علی پر مرکوز کیے پوچھا، جسے نظر چکنے سے اس کی ذات کا کوئی سرا نہ رہ جائے۔ وہ جناب لڑکی کا معاملہ تھا، اس لیے بھاگ گیا۔ دوسری بار اسی ایس پی نے پکڑ لیا تو اسے ٹپکا دیا، علی نے لاپرواہی سے بتایا۔ اس کے الفاظ کے ساتھ اس کے چہرے کے تاثرات کا بغور جائزہ لیتے شہراز ہمدانی کی آنکھیں اس کی بات پر چمک اٹھی۔ ہمیں اپنے کام کے لیے ایسے ہی بہادر لوگوں کی ضرورت ہے۔ پھر شہراز ہمدانی نے اپنے پیچھے کھڑے 2 باوردی گارڈ میں سے ایک کو اشارہ کیا۔ وہ شخص چند قدم آگے بڑھا اور دیوار کو پیچھے دھکیلا تو ایک نیا کمرہ نمودار ہوا۔ وہ کمرہ بھی خاصا صاف ستھرا تھا۔ سامنے دیوار گیر شیلفیں لگی ہوئی تھیں، اور ان شیلفوں میں سے ایک شیلف سے اس نے ایک بریف کیس اٹھایا اور واپس آیا اور آ کر شہراز ہمدانی کے سامنے موجود ٹیبل پر اس بریف کیس کو رکھ دیا اور پیچھے کی جانب قدم بڑھا کر آگے کو جھک کر اگلے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ شہراز ہمدانی نے اس کو پھر کھولنے کا اشارہ کیا۔ وہ شخص سر کو خم دیتا وہ بریف کیس کھولنے لگا۔ بریف کیس کھول کر اس کا منہ شہراز ہمدانی کی طرف کر دیا اور خود ایک قدم پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا۔ علی کا پورا وجود سماعت بنا ہوا تھا۔ اس بریف کیس میں سفید رنگ کے پاؤڈر کے چھوٹے چھوٹے پیکٹس پڑے تھے تو وہ یقیناً ڈرگز ہی تھے۔ ہمارے کام کے اصول میں وفاداری شرط ہے۔ ہم بے ایمانی بھی بہت ایمانداری سے کرتے ہیں۔ شہراز ہمدانی کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ ابھری۔ ایک بات اور، جان جاتی ہے تو چلی جائے، مگر زبان نہیں جانی چاہیے، شہراز ہمدانی نے باور کروایا۔ تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے، میں تمہیں 2 منٹ کا وقت دوں گا، اگر چاہو تو ابھی بھی قدم واپس لے لو۔ اگر قدم آگے بڑھا لو گے بریف کیس کی طرف تو پھر واپسی کے دروازے بند، پھر سیدھا قبر میں جاؤ گے۔ شہراز ہمدانی نے شفاقی سے کہا، اگر تم نے دیے گئے پتے پر بغیر کسی کی نظر میں آئے بریف کیس پہنچا دیا تو رقم سیدھا تمہارے اکاؤنٹ میں۔ شہراز ہمدانی نے اپنا ہاتھ جہاز کے انداز میں ہوا میں لہرایا۔ علی نے کچھ سیکنڈ کے توقف کے بعد قدم آگے کی جانب بڑھایا اور بریف کیس کو بند کر کے اٹھا دیا۔ شہراز ہمدانی کے چہرے پر فتح یابی کی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ایک بات یاد رکھنا، اس نے اپنی 2 انگلیوں سے اپنی آنکھوں کی طرف اشارہ کرتے پھر انہی 2 انگلیوں کو علی کی آنکھوں کی طرف کیا، ہمیشہ تم پر رہیں گی، اور اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا۔ شہراز ہمدانی نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا، بھول کر بھی غداری مت کرنا۔ شہراز ہمدانی نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ علی جو شہراز ہمدانی کی ساری فضول بکواس بے دلی اور بے توجہی سے ایسے سن رہا تھا جیسے کسی ایپ کی انسٹالیشن پروسیس کو فالو کر رہا ہو جس میں آئی ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے، وہ ٹھیک ٹھاک بدمزہ ہو رہا تھا۔ اس کی اگلی بات پر الرٹ ہوا اور کان ایک دم سے کھڑے ہو گئے، پر چہرے سے کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ورنہ کیا نام ہے اس خوبصورت باربی ڈول کا؟ اس نے بھویں کو کھجاتے ہوئے سوچنے کی بھرپور اداکاری کی۔ ہاں، سارا۔ کب آئے گی اور کہاں جائے گی کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ ویسے بھی اس کو ہر راہ چلتے بندے سے بات کرنے کا خاصا شوق ہے، کہیں پر بھی کسی سے بھی آتے جاتے ٹکرا جاتی ہے، بہت لاپرواہ ہے۔ امید ہے تم سمجھ کے ہوگے۔ شہراز ہمدانی نے خباثت کی ہر حد پار کر دی تھی۔ علی کی گرفت بریف کیس پر سخت ہوئی تھی۔ جناب، اس لڑکی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف میرا شکار ہے، علی نے باور کروایا۔ پھر اس شکار کے ہاتھ سے نکل جانے کی تکلیف تم سے بہتر کون جانتا ہوگا؟ جب تک تم ہم سے وفادار رہو گے تب تک میرا کوئی بھی آدمی اس لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ شہراز ہمدانی کا انداز ہنوز دھمکی آمیز تھا۔ شہراز ہمدانی نے اپنے ہاتھ سے اپنے پیچھے کھڑے آدمیوں میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک کارڈ علی کی طرف بڑھایا جس پر ایک ایڈریس درج تھا۔ علی نے اس کارڈ کو تھام لیا اور واپسی کی طرف قدم بڑھائے۔ واپسی کا راستہ خاصا خاموشی سے کٹا تھا۔ یاسر نے علی کو اس کی بائک کے پاس چھوڑا، اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے اس کو یاد دلانے والے انداز میں بولا، 20% میرا، یاد ہے نا؟ یاسر نے مسکراتے ہوئے کہا۔
میں اپنی زبان کا پکا ہوں، تمہارا حصہ تمہیں مل کر رہے گا، ڈونٹ وری، علی نے بھرپور مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر یاسر نے اپنی بائک کی طرف قدم بڑھایا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ علی نے بریف کیس بائک پر ٹکا دیا اور جیب سے کارڈ نکال کر اس کارڈ پر لکھے گئے ایڈریس کو دوبارہ سے دیکھا اور بائک پر بیٹھ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ایک وجود گاڑی کو درختوں کے جھنڈ میں پار کرتا باہر کی طرف نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا۔ وہ اس بریف کیس کو تھامے گاڑی کو لاک کرتا آگے کی جانب قدم بڑھاتا چلا گیا اور اس اندھیرے کا حصہ بنتا جا رہا تھا۔ رات کے اندھیرے کی طرح اس نے بھی کالے رنگ کے کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ مناسب چال چلتا، ارد گرد نظر دوڑاتا آگے کی جانب وہ بڑھ رہا تھا۔ سڑک تقریباً خالی تھی۔ رات کے اس پہر ہونا بھی کس نے تھا؟ دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں جو رات کی تاریکی میں کافی خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ چکنی چال چلتا آگے کی جانب گامزن تھا۔ وہ بیٹھ کر بھی چلتا تو وہ مطلوبہ پتے پر مطلوبہ ٹائم پر پہنچ ہی جاتا۔ پیچھے سے کسی نے اس پر حملہ کیا۔ وہ اس بریف کیس کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ شخص نشے کی حالت میں دھت تھا۔ اس نے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے پسٹل نکال کر اس کے سر پر حملہ کیا، جس سے وہ نشئی وہیں پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ اس سے زیادہ وہ اس کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے ہوش و خرد سے بیگانہ ہونے کی تسلی کرتا اپنی منزل کی طرف بڑھ گیا۔ دیے گئے ایڈریس سے کچھ دور رک کر اس نے اپنی گھڑی کو سیدھا کیا، ٹائم دیکھا اور پھر اس ایڈریس کی طرف چل دیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دروازہ بجایا۔ کچھ دیر کے بعد ایک چوکیدار باہر آیا۔ اس شخص نے کوڈ بتایا، 190 الفا۔ چوکیدار نے معمول کے مطابق وہ کوڈ سنا اور اسبات میں سر ہلا کر اندر کی جانب چلا گیا۔ کچھ ہی دیر پر وہی چوکیدار دوبارہ آیا اور اندر کی جانب آنے کا اشارہ کیا۔ باہر کھڑے وجود نے اندر داخل ہونے سے پہلے دائیں بائیں نظر دوڑائی۔ کسی کے نہ ہونے کا یقین کرتے اندر کی جانب قدم بڑھا دیا۔ چوکیدار نے اس کو ڈرائنگ روم میں چھوڑ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر وہاں پر ایک شخص آیا۔ اس نے کہا، 190 بیٹا۔ اس وجود نے وہ بریف کیس اس کی طرف بڑھا دیا۔ دوسرے شخص نے وہ بریف کیس تھام لیا اور بریف کیس کھول کر دیکھا۔ مال کے ٹھیک ہونے کی تصدیق کی، پھر اپنا موبائل نکال کر ایک نمبر ڈائل کیا۔ 190 گاما، اس نے کہا۔ دوسری جانب سے کال منقطع کر دی گئی۔ اس شخص نے آنے والے وجود کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اٹھا اور خارجی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ مین گیٹ کراس کر کے اس وجود نے واپسی کی جانب قدم بڑھائے۔ چال بہت چکنی تھی، آنکھیں اور کان کھلے ہوئے تھے۔ وہ چلتا ہوا اپنی منزل کی طرف گامزن ہو گیا۔ کچھ دیر ایک درخت کی اوٹ میں چھپے وجود نے اپنی گھڑی میں وقت دیکھا اور پھر اس کا ایک بٹن پریس کیا۔ اس نے کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ کیا۔ 5 4 3 2 1۔ 5 سیکنڈ کے بعد اس کے ایئر پیس میں ایک آواز گونجی، ٹن میجر راہم۔ راہم کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ویل ڈن بوائز، اب اس کو میرے ٹارچر سیل میں لے جاؤ، وہیں پر تفصیلی ملاقات ہوگی۔ کال ڈراپ کر دی۔ پھر میجر راہم نے محتاط انداز میں اپنی گاڑی کی جانب قدم بڑھائے۔ اب بھی نظر ہر طرف دوڑ رہی تھی۔ چکنی چال چلتا وہ قدم بقدم اپنی گاڑی کے قریب ہو رہا تھا۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر اس نے ارد گرد نظر دوڑائی اور اپنی گاڑی میں سوار ہو کر دھواں اڑاتا اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ سارا جو آج ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھی اپنی اسائنمنٹ میں الجھی ہوئی تھی، صبح سے اب تک اس نے سر اٹھا کر نہ دیکھا تھا۔ یہاں آ کر وہ پھنس جاتی تھی۔ وہ اس کوسچن کو سالو کرنے کی کوشش میں تھی اور اب ٹھیک ٹھاک جھنجھلا چکی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس سے ہیلپ لے۔ کیا مصیبت ہے یار، وہ جھنجھلا کر بولی۔ کون سا فارمولا سیٹ کرے گا، سالو ہی نہیں ہونے کو دے رہا ہے مصیبت، سارا نے چڑھ کر کہا۔ ہمیں بتا دیں، ہمارے پاس تو سارے فارمولے موجود ہیں اور ہم جس کو جہاں فکس کر دیں وہ وہاں سے ہل نہیں سکتا۔ کیسر نے کمینی سی مسکراہٹ کے ساتھ سارا کو دیکھا تھا اور اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ سارا نامحسوس انداز میں سیڑھی پر بیٹھے بیٹھے ہی پیچھے کو کھسکی اور اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ وہ یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ کیسر نے اس کا پیچھے کھسکنا اور گھبرانا بڑے ہی محسوس کن انداز میں محسوس کیا تھا۔ اجی سنیے تو، ہمیں بتائیں، ہم آپ کی مدد کر دیتے ہیں، کیسر نے لگاوٹ سے کہا۔ نہیں بہت شکریہ، سارا نے مضبوط لہجے میں کہا اور جلدی سے اٹھ کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ کیا بات ہے، بہت جلدی میں لگ رہی ہیں، کیسر اس کے پیچھے لپکا۔ سارا نے کوئی جواب نہ دیا۔ سارا کی اپنے نوٹس اور بیگ پر پکڑ خاصی سخت تھی۔ تیز تیز قدم اٹھاتی آگے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ گھبراہٹ کی وجہ سے اور تیز چلنے کی وجہ سے اس کی سانس کافی پھول چکی تھی۔ دل گھبراہٹ سے دھک دھک کر رہا تھا، جیسے باہر نکل کر آ جائے گا۔ آپ کہیں تو میں ڈراپ کر دوں، کیسر نے بڑی ہی خباثت سے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ دیکھو، زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کرو اور اپنے آپ میں رہو، ورنہ میں تمہاری کمپلین کر دوں گی، سارا نے مضبوط لہجے میں اسے وارن کیا۔
کیسر کا کہا بڑا ہی بے ساختہ تھا۔ ارے جناب، آپ کیا ہماری کمپلین کریں گی؟ یہ HOD، یہ پرنسپل، یہ سارا عملہ ہم جیب میں لیے کے پھرتے ہیں، خواہ خواہ میں زحمت ہی اٹھانے پڑے گی، فائدہ کوئی نہیں ہوگا، کیسر نے مکرو مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ اب دیکھیے نا، اتنی سی دیر میں اتنا بھاگنے سے کتنی سرخ پڑ گئی ہیں۔ اتنا غصہ کرنا خوبصورت لڑکیوں کو زیب نہیں دیتا، سچتا نہیں ہے آپ پر۔ کیسر نے کمینگی کی ساری حدیں ہی پار کر دی تھیں۔ سارا نے غصے سے کیسر کی طرف انگلی اٹھائی اور کچھ کہنے ہی والے تھی کہ راحم کی آواز نے دونوں کو متوجہ کیا۔ کیا ہوا سارا؟ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ راحم نے سارا کے غصے سے سرخ پڑتے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر کیسر کی طرف دیکھا جیسے معاملہ سمجھنا چاہ رہا ہو۔ کچھ نہیں، ان جناب کا دماغ خراب ہو گیا، وہی درست کر رہی ہوں، سارا نے دانت کچکچا کر کہا۔ صحیح کہا، میری ہر بیماری کی دوا انہی کے پاس ہے، تو پھر تو جا، ہمیں ڈسٹرب نہ کر۔ کیسر نے راحم کو جانے کا اشارہ کیا۔ سارا نے ناگوار نظر سے کیسر کی جانب دیکھا اور سر جھٹکتی آگے کی جانب قدم بڑھا دیا۔ کیسر نے لپک کر سارا کی کلائی پکڑنی چاہی تو راحم نے بیچ میں ہی کیسر کا ہاتھ روک دیا۔ تم جاؤ سارا، میں اسے دیکھتا ہوں، راحم نے وہاں سے سارا کو بھیجا۔ تم اس کو تنگ مت کرو، راحم نے اسے باز رکھنا چاہا۔ کیوں بے، تیری کیا لگتی ہے؟ کیسر نے غصے سے کہا۔ میری جو بھی لگتی ہو، لیکن تمہارے لیے خطرہ بن سکتی ہے، راحم نے دھمکی دی۔ وہاں غائب کروں گا جہاں تمہارے اگلے پچھلوں کو خبر بھی نہیں ملنی، راحم نے اپنی بات جاری رکھی۔ تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ آئندہ میں تمہیں اس کے آس پاس بھی نہ دیکھوں، راحم نے اپنی بات مکمل کر کے اسے غصے سے پیچھے کی جانب دھکا دیا اور تن فن کرتا وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے کیسر مغازات بکتا چلا جا رہا تھا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ چھوڑوں گا نہیں، نہ اسے نہ اس کی سونے کی چڑیا کو، اس نے مشتعل لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر نخوت ہی نخوت ٹپک رہی تھی۔ سارا چلتے ہوئے بہت دور تک نکل آئی تھی۔ یہاں ایک کونے میں بینچ تھا، اس کی ٹانگیں اب شل ہو گئی تھیں، اس سے مزید چلا نہیں جا رہا تھا، اس کی آنکھیں بار بار دھندلا رہی تھیں، خوف سے اس کا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ اس نے بینچ کی جانب قدم بڑھائے، کیونکہ اگر وہ مزید کھڑی رہتی تو اس نے گر جانا تھا۔ اس نے اس بینچ پر بیٹھ کر اپنی بکس، نوٹس اور بیگز کو بینچ پر سائڈ پر رکھ دیا اور اپنی آنکھوں میں آئے آنسو کو بے دردی سے صاف کیا، لیکن آنسو پھر بھی آئے جا رہے تھے۔ وہ بار بار رگڑ کر صاف کر رہی تھی کیونکہ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے خوف و ہراس کو آنکھوں کے راستے بہنے دیا، پھر اس نے گہری سانس بھرتے اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے انہیں صاف کیا، اپنے بال ٹھیک کیے۔ اسے بار بار کیسر کا اپنی جانب قدم بڑھاتا ہاتھ یاد آ رہا تھا۔ اس نے خوف سے جھرجھری لی، اگر وہاں راحم نہ آتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ وہ اس سے آگے کا سوچ ہی نہیں پا رہی تھی، نہ وہ سوچنا چاہتی تھی۔ ایک بار پھر خوف سے اس کی آنکھیں بھرنے لگی، خوف سے کب کبھی ابھی بھی اس کے وجود پر طاری تھی۔ اس نے دور سے ہی راحم کو اپنی طرف آتا دیکھ لیا۔ وہ فوراً سے اپنا بیگ کھول کر کچھ تلاشنے لگی تھی، اپنے آپ کو کمپوز کرتی وہ اپنے آپ کو مصروف ظاہر کر رہی تھی۔ سارا، راحم سارا کو مخاطب کرتا اس کے برابر اس کی چیزوں کو پیچھے کرتا بیٹھا۔ سارا نے اس کی پکار پر ایسے گردن اٹھائی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ اتنی نارمل دکھ رہی تھی کہ راحم حیران رہ گیا، لیکن اس کی آنکھیں اور ناک ابھی بھی سرخ تھیں اور پلکیں ابھی بھی گیلی تھیں۔ خوف سے پوری وہ لرز رہی تھی، لیکن وہ اپنے آپ کو بالکل نارمل ظاہر کر رہی تھی۔ اس کی اداکاری پر راحم کا دل اش اش کر اٹھا۔ اگر وہ یہ جان لیتی تو اسے پتہ چلتا کہ اس کی اداکاری اس کے چہرے کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ہاں، کیا ہوا؟ سارا نے نپے تلے الفاظ اور محتاط انداز میں سوال کیا۔ تم ٹھیک ہو؟ راحم نے فکر مندی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، مجھے کیا ہونا ہے؟ سارا کھل کر مسکرائی، مگر راحم کو اس کی یہ مسکراہٹ پھیکی سی لگی، کیونکہ اس کی مسکراہٹ اس کی آنکھوں اور دلی کیفیات کے ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ سارا، ایک بات پوچھوں؟ راحم نے اس کی جانب آنکھیں اٹھائیں اور سوال کیا۔ ہاں پوچھو۔ سارا نے نارمل رہنے کی حتی الامکان کوشش کی۔ اب وہ اپنے بیگ کو چھوڑ کر اپنی پونی ٹیل کو سیٹ کرتی آگے کیا اور بالوں میں مسلسل انگلیاں پھیر رہی تھی، لیکن قصداً سے نظریں چرا رہی تھی۔ تم اسے کیسے جانتی ہو؟ اس نے کھوجتی نظروں سے سارا سے سوال کیا۔ سارا کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہاتھ پل بھر کو تھمے تھے، پھر دوبارہ سے وہ پھیرنے لگ گئی۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ اسے یہ نہیں پوچھ رہا تھا کہ وہ اسے جانتی ہے، بلکہ وہ اسے یہ پوچھ رہا تھا کہ وہ کیسے جانتی ہے۔ اس کے مطلب تھا کہ اسے اس بات کا یقین تھا کہ وہ اس لڑکی کو جانتی تھی۔ اب وہ راحم کو کیسے بتائے اور کیا بتائے؟ کیا وہ اس کی بات پر یقین کرے گا یا نہیں؟ نہیں، میں اسے نہیں جانتی،
سارا نے نارمل رہتے ہوئے راہم کو جواب دیا۔ میں نے یہ نہیں پوچھا سارا کہ تم اسے جانتی ہو، میں نے تم سے یہ پوچھا ہے کہ تم اسے کیسے جانتی ہو۔ اس نے سارا کو دو ٹوک انداز میں اپنا سوال دہرایا۔ میں اسے نہیں جانتی، سارا بزد رہی۔ تم جانتی ہو، راہم نے زور دیا۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں جانتی ہوں؟ جب میں کہہ رہی ہوں کہ میں نہیں جانتی تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں جانتی ہوں؟ سارا نے چڑھ کر کہا۔ کیونکہ میں جس سارا کو جانتا ہوں وہ اتنے چھوٹے دل کی نہیں ہے کہ اس کو اتنی چھوٹی سی بات پینک کرے۔ بات یقیناً کوئی بڑی ہے، تو مجھے نہیں بتا رہی، لیکن بات ہے۔ اسے تمہارے حق میں بہتر یہی ہوگا کہ تم مجھے یہ بتا دو کہ تم اسے کیسے جانتی ہو۔ راہم پر ضد رہا۔ میں نہیں، سارا پلیز اب اس بات کے علاوہ کوئی اور بات کرو، کیونکہ میں تم سے وجہ پوچھے بغیر یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ وہ یہ کہہ کر سیدھا ہو کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، نہ یقین کرو، میں چلی جاتی ہوں، سارا نے کہتے ہوئے اپنی تمام چیزیں اٹھائیں اور بیگ کندھے پر ڈالا اور کھڑے ہونے لگی کہ راہم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم یہاں سے میرے سوال کا جواب دیے بغیر نہیں جا سکتی۔ راہم نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا، مگر الفاظ کی مضبوطی بتا رہی تھی کہ وہ اس کو ایسے نہیں چھوڑے گا۔ سارا نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا اور بے بسی سے گردن ادھر ادھر گھمائی۔ اضطرابیت اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ تمہیں میری بات پہ یقین نہیں آئے گا، سارا نے بالآخر لب چباتے ہوئے کہا۔ چلو شکر ہے، تم نے یہ تو مانا کہ تم اس کو جانتی ہو، اب بتاؤ کیسے جانتی ہو؟ اس نے اپنا سوال دہرایا۔ راہم، تمہیں میری بات پر یقین نہیں آئے گا، میں نے جو پوچھا ہے سارا مجھے وہ بتاؤ۔ راہم سے چھونے لگا تھا۔ آج سے پہلے میری ملاقات صرف اس دن لائبریری کے باہر ہوئی تھی۔ اس وقت بھی اس کی اوٹ پٹانگ باتوں نے مجھے تھوڑا زچ اور خوفزدہ کیا تھا، سارا نے نپے تلے انداز میں ٹالنا چاہا۔ اور اس سے پہلے کیسے جانتی ہو؟ راہم نے جانچتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں اسے نہیں جانتی، بس دیکھا ہے، کچھ توقف کے بعد سارا نے جواب دیا۔ کب اور کہاں؟ راہم نے پھر سوال کیا۔ ہاسٹل کی باہر بیک سائڈ پر، کوئی کال کر رہا تھا، پھر آگے بڑھ کر درخت کے پیچھے ایک پیکٹ رکھا۔ اس پیکٹ میں کیا تھا مجھے نہیں پتا۔ پیکٹ کو رکھنے کے بعد اس نے ارد گرد دیکھا۔ وہ بار بار ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا، پھر اس نے کوئی میسج کیا شاید۔ وہ رک رک کر بتا رہی تھی، جبکہ راہم اسے ٹوکے بنا سن رہا تھا، کیونکہ اگر وہ روکتا یا کچھ پوچھتا تو اس کا تسلسل ٹوٹ سکتا تھا، اور ایسے میں وہ جو اپنی رو میں بہہ کر کہہ رہی تھی دوبارہ اپنے خول میں سمٹ جاتی، جو کہ راہم نہیں چاہتا تھا۔ پھر یہ لڑکا چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دو لڑکیاں باہر آئیں، وہ بھی مسلسل ارد گرد دیکھ رہی تھیں۔ اس درخت کی جانب گئیں اور جو پیکٹ اس لڑکے نے رکھا تھا وہ پیکٹ اٹھا کر جلدی سے تیز تیز چل کر وارڈن کی نظر میں آئے بغیر ہاسٹل میں چلی گئی۔ اس نے بات ختم کر کے گہرا سانس لیا۔ یہ لڑکیاں کس روم نمبر میں رہتی ہیں؟ راہم نے سوال کیا۔ سارا نے جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا۔ راہم، یہ میں کیسے؟ سارا نے کہنا چاہا۔ سارا، اس نے قطعیت سے اسے ٹوکا۔ سارا جو سوچنے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے کیسے ٹالے۔ میں کیسے جان سکتی ہوں؟ اس کو یہی سمجھ آیا۔ تم جان سکتی ہو سارا، کیونکہ میں جس سارا کو جانتا ہوں وہ سارا ان لڑکیوں کے پیچھے نہ جائے اور ان کے روم نمبر نہ دیکھے، یہ ناممکن سی بات ہے۔ سارا نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا۔ انٹیلیجنٹ لوگ دیکھنا کسی کو گوارا نہیں، سارا نے ناگواری سے کہا۔ 205 سیکنڈ فلور، اس نے ناک چڑھاتے ہوئے منہ بناتے ہوئے کہا۔ راہم نے مسکراہٹ پاس کی۔ گڈ، راہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم نے ان پر بعد میں بھی نظر رکھی ہوگی، ہے نا؟ سارا نے منہ بگاڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ راہم پلیز، سارا زچ ہوئی۔ چلو شاباش، بتاؤ کہاں دیکھا؟ یونیورسٹی میں؟ اس نے خود ہی سوال کر لیا۔ ہاں، ایک دفعہ یونیورسٹی میں دیکھا ہے اور 2 بار اس لڑکی کے ساتھ ہی دیکھا، سارا نے جواب دیا۔ کہاں دیکھا؟ راہم نے پھر سے پوچھا۔ ہاسٹل کے باہر شام میں یہ لڑکیاں اس لڑکی کے ساتھ کہیں گئی تھیں، سارا نے عام سے لہجے میں بتایا۔ روز شام میں دیکھتی ہو؟ راہم نے سوال کیا۔ نہیں، 1-2 بار ہی دیکھا ہے، سارا نے جواب دیا۔ سارا، تمہیں ان لڑکیوں سے محتاط رہنا ہوگا۔ تم یہ ظاہر نہیں کرو گی کہ تم نے ان کو دیکھا ہے یا تم ان کو جانتی ہو، انڈرسٹینڈ؟ راہم نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اوکے، اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ لیکن اس لڑکے کو دیکھ کر میری جان نکل جاتی ہے، ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں، پتہ نہیں کیا فضول بولتا رہتا ہے۔ اس کی نظریں لب و لہجہ بہت ڈرانے والا ہوتا ہے، عجیب سا ہے، سارا نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا۔ یہ ہو سکتا ہے سارا اس نے تمہیں اس وقت دیکھ لیا ہو، راہم نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، میں پردے کے پیچھے چھپ گئی تھی، یہ مجھے نہیں دیکھ سکتا، دیکھ ہی نہیں سکتا،
سارا نے پر یقین لہجے میں کہا۔ گریٹ، راہم نے کہا، تم نے یہ بات کسی اور کو بتائی ہے؟ راہم کی اس بات پر سارا کی آنکھیں ایک دم سے کچھ یاد آنے پر تھوڑی بڑی ہو گئی۔ ماریا کو، اس نے مجھے منع کیا تھا کسی کو بتانے سے، یہ کہہ کر اس نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ او نو، وہ مجھے چھوڑے گی نہیں، سارا نے فکر مندی سے کہا۔ راہم نے بھرپور مسکراہٹ لیے اس کی جانب دیکھا اور آگے کو ہو کر بیٹھا۔ میں بھی تمہیں یہی کہوں گا کہ یہ بات تم کسی کو بھی مت بتانا، راہم نے کہا۔ ماریا نے تمہیں کسی اور کو بتانے سے منع کیا ہے، میں کسی اور نہیں ہوں، راہم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ پھر کون ہو؟ سارا نے مشکوک انداز سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے انداز پر راہم کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ تو مجھے اپنا دوست سمجھ لو، راہم نے یہ کہہ کر اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا۔ فرینڈس؟ راہم نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاتھ ابھی بھی آگے تھا۔ پچھلے تمام گلے شکوے باتیں بھول جاؤ سارا، اور ایک نئی دوستی کا آغاز کرو، راہم نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ کچھ پس و پیش کے بعد سارا نے ہچکچاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ دوست سمجھ لو کیا ہوتا ہے؟ ایک تو تمہاری یہ باتیں بڑی مشکوک ہوتی ہیں، یا تو انسان دوست ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ دوست سمجھ لو کیا ہوتا ہے؟ تمہاری باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں، سارا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ راہم اس کی بات پر ہنس پڑا۔ میرے ساتھ رہتے رہتے سمجھ جاؤ گی، میری ہر بات بھی سمجھ میں آنے لگ جائے گی، راہم نے معنی خیز سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ چلو آؤ، نئی دوستی کی شروعات میں تمہیں ٹریٹ دوں اور آئس کریم کھلاتا ہوں۔ یور فیوریٹ فلیور از چاکلیٹ، رائٹ؟ راہم نے اس کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ تم اتنے فیس ریڈر؟ سارا نے اس کے بازو پر مکہ جڑا۔ ہر لڑکی کا فیوریٹ فلیور چاکلیٹ ہی ہوتا ہے، سارا نے مسکراتے ہوئے آنکھیں گھمائی۔ اس کی بات پر راہم پھر سے ہنس دیا۔ وہ لوگ کنٹین کی طرف بڑھ رہے تھے اور ہنستے ہوئے نوک جھوک بھی کر رہے تھے۔ راہم اور سارا کنٹین میں آ گئے تھے۔ تم ٹیبل پر بیٹھو، میں آئس کریم لاتا ہوں، راہم نے اسے ٹیبل پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سارا سر اس بات میں ہلاتے اس طرف آ گئے اور راہم آئس کریم لینے چلا گیا۔ وہ راہم کا انتظار کر رہی تھی، ساتھ ساتھ ادھر ادھر نظریں بھی گھما رہی تھی۔ وہ اب کافی حد تک نارمل ہو چکی تھی۔ ماریا کے بعد راہم نے اسے جس طرح باتوں ہی باتوں میں نارمل کیا تھا، اس کو خود بھی پتہ نہیں چلا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا ہوا تھا۔ وہ اب بالکل نارمل تھی، اسی لیے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، سب کچھ فراموش کیے وہ صرف اس نئی دوستی کو انجوائے کر رہی تھی، ساتھ ساتھ ادھر ادھر نظریں بھی دوڑا رہی تھی۔ اتنے میں اس کی نظریں اپنی طرف آتے راہم پر پڑی، جس کے ہاتھ میں ایک ٹرے میں 2 آئس کریم کے کپس پڑے تھے۔ اس نے آئس کریم کی ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ فار یو میم، آئس کریم کا کپ سارا کے آگے رکھا۔ تھینک یو، سارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ دوسرا کپ اپنے آگے رکھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے راہم کی آئس کریم کو دیکھ کر حیرانی سے راہم کی طرف دیکھا۔ یہاں بٹر گارڈ فلیور بھی ملتا ہے؟ سارا کے لہجے میں حیرانگی واضح تھی۔ راہم نے آئس کریم کی بائٹ لی اور اس کی طرف الجھی نظروں سے دیکھا۔ کچھ دیر سارا کی بات سمجھنے کی کوشش کی تو سمجھ میں آئی تو نفی میں گردن ہلایا۔ سارا، کوئی حال نہیں تمہارا، راہم نے مصنوعی تعصب سے کہا۔ سارا کھلکھلا کر ہنس دی۔ تمہارے جیسے بندے کا فیوریٹ فلیور یہی ہونا چاہیے، گرے آنکھوں میں شرارت چھلک رہی تھی۔ اس کے انداز میں راہم نے گردن نفی میں ہلائی اور اپنی آئس کریم کی جانب متوجہ ہو گیا، جو ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا۔ اچھا نا، اب موڈ تو ٹھیک کرو اپنا، تم کیا نئی نویلی دلہنوں کی طرح ناراض ہو کر بیٹھ گئے ہو، سارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ راہم نے افسوس بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ حد ہے سارا، تمہارا کوئی حال نہیں ہے، بندہ ایگزامپل تو ڈھنگ کی دے دے، راہم نے افسوس سے کہا۔ اس کی بات پر سارا ایک بار پھر سے کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس کو ہنستا دیکھ کر راہم بھی مسکرانے لگا۔ یہ منظر بہت غور سے کوئی دیکھ رہا تھا۔ کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کہ دیکھنے والا کون تھا اور کیوں دیکھ رہا تھا، آگے کیا ہونے والا تھا، کیا آگے سارا کے لیے کوئی خطرہ تھا؟ کوئی سوچ بھی نہیں جانتا تھا، کوئی کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ سبھی لوگ اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ اس شخص نے ٹیبل کے نیچے سے موبائل نکال کر کسی کی نظروں میں آئے بغیر ان دونوں کی ایک بار پھر سے لاتعداد پکچرز لے ڈالی اور کسی کو فارورڈ کر دی۔ اب آگے کیا ہونے والا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ پکچرز کس کے پاس گئی تھی، یہ بہت جلد پتہ لگ جانا تھا، لیکن شاید تب تک بہت دیر ہو جانی تھی۔